جہان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے۔ اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے، اور صدقے کی جمع ہے صداقات، دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع، اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اب وہ تمہیں کوئی ہبہ کر رہی ہیں، تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ رچتا پچتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، زبردستی نہیں، جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہاء، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے، تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں۔ تو اموالکم کہا گیا، یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو نا سمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں انہیں رزق دیتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ کھلاتے رہو پلاتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں۔ یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارز مقرر ہو جاتے تھے، کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے آوارہ ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو کورٹ آف وارز ہو جاتا تھا، حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی، اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا، اس میں اپنا خرچ کرے، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کوئی نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھی، آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو، جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ،
مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے، جو انہوں نے ترک کیا ہے، ان کا ترکہ ہے، اور رشتہ داروں کا۔ یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پورے طور سے نافذ ہونا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اب میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی، اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی اس کا لحاظ نہیں۔ اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے۔ شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابت دار بھی آ جائیں، والیتامى، یتیم بھی آ جائیں، والمساکین، کچھ محتاج بھی آ جائیں، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے، وہ بالکل محتاج ہیں، تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی بداوا ہو سکتا ہو کرو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں، جھڑکو نہیں کہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی، تم کون آ گئے یہاں پہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چھوٹے بچے، اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ گئے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے، خافوا علیہم، تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں، کوئی ان کا بھی باپ تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور حق پر مبنی بات کرو۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ، وسيصلون سعيرا، اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی۔ یہ 10 آیتیں بڑی جامع ہیں، اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے، آیتیں 4 ہیں لیکن ایک قیامت مضمر ہے ان میں، یہ اعجاز ہے۔ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری جلدیں لکھی گئی، جامعیت کی انتہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وإن كانت واحدۃ فلہا النصف، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہے، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہے۔ ایک شخص لاولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 حصہ والدین کو چلا گیا، 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لاولد فوت ہو رہا ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، وہ مرد کا باپ ماں سے عورت سے دگنا ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ،
اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا سدس کی بجائے،